اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے، 60 اینڈ 61۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں، تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ یہ سورۃ الکہف کی یہ جو دو آیات یہاں سے شروع ہوئی ہیں، یہ آیت نمبر 82 تک یہ مضمون پورا چلا گیا ہے، اور اس کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ واقعات اس بات کے ہیں، یہ سورۃ الکہف مکمل مکی سورہ ہے، اور کفار مکہ کا زور اور ان کا ظلم و ستم جاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دے رہے ہیں، دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی پریشانیوں کو، اذیتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ بھی اور جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ سب کے سب، سارے کے سارے لوگ۔ اب یہاں ان کو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے صبر کا، شکر کا، کہ کس طرح بندہ صبر کی راہ اختیار کرے، کس طرح بندہ شکر کی راہ اختیار کرے، یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے بندہ صبر اور شکر کی اس مہم کو سر کرے، اور اس کے ساتھ اس کے سامنے قدرت کے بہت سارے ایسے راز ہیں جو کھلنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان بسا اوقات غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تھوڑی سی تکلیفیں اس کے اوپر آ گئی، تھوڑی سی مصیبت اس کے اوپر آ گئی، تو وہ صرف ظاہری حالات کو دیکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، میری قسمت اچھی نہیں ہے، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ فوراً شکوے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی بڑی دانائی کار فرما ہوتی ہے، بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت لوگوں کو پریشانیوں سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ اس کے سامنے بہت اچھا مستقبل ہو، بہت روشن مستقبل ہو، اور یہ اس کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور بسا اوقات اللہ رب العزت لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ انہوں نے راہ کفر اختیار کر رکھی ہے، شرک کی راہیں اختیار کر رکھی ہیں، پیغمبروں کو ستانا پایا جا رہا ہے، حق والوں کے اوپر ظلم ڈھانا پایا جا رہا ہے۔ تو بہت ساری ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کے اندر بڑے راز ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پیش آئیں گی، جو آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ واقعات پر سے یہاں پردہ اٹھا دیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخرت کے اندر ہی سارے ہمارے رازوں کا جو پردہ ہے وہ سب سارا پردہ آخرت کے دن ہی اٹھے گا۔ انسان کا تکلیفوں میں ہونا، مصیبتوں میں ہونا، پریشانیوں میں مبتلا ہونا، یہ اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، اور یہ ساری حکمت اور سارے راز آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان تھوڑی دنوں کے لیے ان تکلیفوں پر اگر صبر کر لے اور راہ شکر کو اختیار کر لے تو اس کے لیے بے پناہ انعامات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے جو یہ قصہ شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور صحیح لفظ خضر ہے عربی میں، اس کو اردو میں لوگ خضر بھی کہہ دیتے ہیں، آسانی کے لیے خضر کہہ دیتے ہیں، ورنہ اس کا صحیح لفظ جو ہے وہ خضر ہے۔ تو یہاں پر جو اس سے پہلے جو قصے بیان کیے گئے، جیسے دو بھائیوں کے قصے بیان کیے گئے تھے، اور پھر دنیا کی مثال بیان کی گئی تھی، ابلیس کے غرور کے سبب ہی وہ ہلاک ہوا تھا، وہ سب بیان کیا گیا تھا۔ اور اب یہاں سے موسیٰ اور
حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اور چل رہا ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے زیادہ ان کے پاس علم ہے، عمل ہے، اس کے باوجود وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور ان کے سامنے تواضع اختیار کی اور ان کی ہر شرط قبول کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ بھی علم رکھتے ہیں وہ اپنے علم کے اوپر غرور نہ کرے، ان کے علم کے اوپر بھی کوئی ان سے بھی اونچا ہے جاننے والا۔ یہ دنیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر کس کو کتنا دے رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اچھا، یہاں پر لفظ آیا ہے از و از قال، اور ہم نے بتایا تھا از کا مطلب ہوتا ہے اور جب، یعنی وہ وقت یاد کرو، یہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے، تدبر کے لائق ہے، یہ غور و فکر کرنے کے لائق ہے، اس پر بارہا غور کرو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لفتاح، اپنے نوجوان سے، فتح کے معنی جو ہیں وہ نوجوان کے آتے ہیں، اور خادم کو بھی فتح ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ بہتر خدمت نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت یوشع ابن نون تھے۔ یوشع ابن نون جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، اور آپ کے ساتھ میں رہتے تھے آپ کی خدمت کے لیے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے چمٹے ہوئے تھے، بڑے دیندار، انتہائی پرہیزگار شخص تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد پھر یہ ان کے جانشین بنے اور انہی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا۔ اچھا، یہاں پر لفظ آیا ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین پر پہنچے۔ یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ مجمع البحرین کہتے ہیں کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اچھا، اب یہ دریا اور سمندر، اب یہ کون سے ہیں؟ دیکھیے، اللہ نے ان کے نام یہاں پر ذکر نہیں کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی قصہ سنانا نہیں ہے، کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، یا کوئی یہاں پر کوئی تاریخ نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ نصیحت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ تو اگر ان کا نام نہ بھی لیے جائیں تو بھی کوئی حرجہ نہیں، کیونکہ مقصد تو پورا ہو رہا ہے۔ ان سے بعض مفسرین کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بحر فارس اور بحر روم اس سے مراد ہیں، اور بعض نے کہا ہے بحر ابیض اور بحر احمر مراد ہیں، بعض نے افریقہ کے اور بعض نے اندلس کے دو دریا مراد لیے ہیں، کچھ لوگوں نے دریائے دجلہ اور فرات مراد لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ہے دریائے نیل کے ساتھ بھی کئی جو ہے دریائیں ملتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک جگہ ہو۔ تو بہرحال یہ پورا جو قصہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر اس کو کتاب التفسیر میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو کوئی تقریر کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ بات اللہ کے سپرد نہیں کی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میرا ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، پھر میری اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے کسی ٹوکری میں رکھ لو، تو جہاں تم مچھلی کو گم پاؤ کہ وہ گم ہو جائے، کھو جائے، بس وہ وہیں پر ملے گا۔ تو انہوں نے ایک مچھلی لے لی اور اسے ایک ٹوکری میں رکھا اور چل پڑے، اور اپنے ساتھ اپنے جوان حضرت یوشع ابن نون کو بھی لے لیا، یہاں تک کہ وہ ایک خاص قسم کی جب چٹان پر پہنچے تو دونوں لیٹ گئے اور سو گئے، اور مچھلی تڑپی اچانک اور دریا میں جا گری، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں بنا لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کا بہاؤ روک دیا، تو وہ اس پر طاق کی طرح ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جاگے تو ان کا ساتھی انہیں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا، یوشع ابن نون بتانا بھول گئے کیا واقعہ تھا۔ چنانچہ وہ دونوں دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارے دن کا کھانا لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی جب تک وہ اپنی اس جگہ سے آگے نہیں گزرے جس کا انہیں اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو ان کے جوان نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بتانا بھول گیا تھا مچھلی کے بارے میں، اور اس کا ذکر کرنا شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور اس نے دریا میں اپنا ایک عجیب راستہ بنا لیا۔
سو مچھلی کے لیے سرنگ بنی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جوان کو تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس پلٹے، یہاں تک کہ اس چٹان تک آ پہنچے تو اس وقت وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا تیری زمین میں سلام کیسا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر ہوں جسے تم نہیں جانتے، اور تم اللہ کے علم میں سے ایسے علم پر ہو جسے میں نہیں جانتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں تمہیں کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود تمہیں اس کا ذکر نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے کہ ایک کشتی گزری۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ ان لوگوں نے خضر کو پہچان لیا، اسی لیے انہوں نے ان کو بغیر کسی پیسہ لیے، بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ تھا تیشے کے ساتھ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں بغیر اجرت کے سوار کر لیا، تم نے بڑھ کر ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تاکہ ان میں سے سوار لوگوں کو غرق کر دو۔ بلا شبہ یہ تو بہت بڑا، یہ تو کام اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اچھا اس پر مجھے مت پکڑو جو میں بھول گیا ہوں، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں مت ڈالو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی دفعہ موسیٰ سے بھول تھی۔ پھر فرمایا ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے دریا میں ایک ٹوٹ ماری۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میرا علم اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے اس دریا سے پانی کم کیا ہے۔ پھر وہ دونوں کشتی سے نکلے اور ابھی وہ کنارے پر چل ہی رہے تھے کہ خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ میں کھیل رہا تھا۔ تو خضر نے اس کا سر پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے تم نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، بلا شبہ یہ تو بہت برا کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ پہلے سے سخت تنبیہ تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں تم سے اب اگر کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ مت رکھنا، کیونکہ پھر یہ میرا عذر تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس میں آئے تو انہوں نے ان سے رہنے کے لیے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے سے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک دیوار تھی جو گری چاہتی تھی کہ بس وہ گر ہی جا رہی تھی اور ایک طرف کو جھکی ہوئی تھی۔ تو خضر اٹھے اور اسے اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسے لوگ جن کے پاس ہم آئے تو نہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا نہ ہماری مہمان نوازی کی، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا ہے جو آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پورا یہ جو ہے چلا گیا ہے۔ تو یہ بخاری کی کتاب التفسیر کا یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پوری پیش کی ہے، اور اب یہ واقعہ قرآن پاک کی اس آیت سے آیت نمبر 60 سے اور آیت نمبر 82 تک یہ پورا واقعہ چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔